کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف اس طرح متحد ہو جائیں گی اور اس امت کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو زخم دینے کے لیے، ان کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، بلکہ ان کا وجود ختم کرنے کے لیے اپنے باہمی نظریاتی، مذہبی، سیاسی، سماجی اختلافات کے باوجود ایک مسئلے پہ سب متفق ہو جائیں گے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کا ایجنڈا ایک ہوگا۔ یہ وقت آئے گا اور آپ نے بڑی محسوس مثال دے کر سمجھایا، ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں مسلمانوں کے خلاف ذرا ایک دوسرے کو دعوت دیں گی۔ ذرا دسترخوان پہ کھانے کے لیے کوئی جماعت بیٹھی ہو اور اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں، آؤ یہ ڈش بہت لذیذ ہے، یہ سالن بہت عمدہ ہے، ذرا یہ بھی لے لو، ذرا یہ بھی چکر۔ مسلمانوں کو لقمہ تر بنانے کے لیے ساری کی ساری قومیں آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، مسلمان اگرچہ تعداد کے اعتبار سے بہت مختصر تھے لیکن ان کا ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط، اللہ کے اوپر ان کا بھروسہ، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ اور اسلام کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کے سلسلے میں ان کا جذبہ غیر متزلزل تھا اور ہاتھ اس طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بات عجیب و غریب تھی، حیرت کی بات تھی کہ کیا ایسا بھی وقت آئے گا مسلمانوں کے خلاف ساری قومیں متحد ہو جائیں گی؟ آخر اس کا سبب کیا ہوگا؟ انہوں نے خیال کیا کہ شاید مسلمان اس زمانے میں تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں۔ بعض صحابہ نے پوچھا وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا اس زمانے میں ہم لوگ بہت تھوڑے ہوں گے؟ ہمارے دشمن زیادہ ہوں گے، ہم کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم یومئذ کثیرون، نہیں تھوڑے نہیں ہوگے، تمہاری تعداد بہت ہو، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تعداد کثرت کے باوجود تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے زمانے میں پانی کی سطح پر بہنے والا کوڑا کرکٹ ہو۔ بہترین مثال دی آپ، سیلاب آیا ہوا ہو، ہر طرف سے بارش کا، نالے کا پانی ایک ندی میں اکٹھا ہو رہا ہو اور اپنے ساتھ جھاڑ جھنکار کوڑا کرکٹ بہا کر لے آئے۔ کوڑا کرکٹ مقدار کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے، پانی کی پوری سطح پہ چھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود قیمت ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے، ادھر بہاؤ اس کو لے کر جائے، بہتا چلا جائے، کہیں کوئی رکاوٹ آئی ٹکرا گیا، کہیں نشیب آیا نیچے گر گیا، کہیں موڑ آیا گھوم گیا، کوئی اس کو کوڑی کے بھاؤ لینے کے لیے تیار۔ مقدار کے اعتبار سے سیلاب کے اوپر بہنے والا کوڑا بہت ہوتا ہے، حیثیت کے اعتبار سے اس کی کوئی قدر و قیمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمانے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، زمانے میں مسلمان تعداد کے اعتبار سے بہت، لیکن حیثیت وہی ہوگی جو سیلاب کے اندر پانی کی سطح پر بہنے والے کوڑے کرکٹ کی ہوگی۔ اور صورتحال کیا ہوگی؟ دو باتیں فرمائی، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دیں گے، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان، جدھر چاہیں اسے پھیر، وہی دلوں میں قوت پیدا، وہی دلوں میں کمزوری لے آتے، وہی کسی کا روب ڈال دیتے ہیں اور وہی کسی کا روب نکال دیتے۔ فرمایا کہ بڑی تعداد میں مسلمان ہوں گے، منوں کے دلوں سے ان کی ہیبت نکل گئی ہوگی اور خود ان کے دلوں میں کمزوری پیدا ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں وہن ڈال دیں۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، آخر اس بزدلی اور اس کمزوری کی بنیاد وجہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا وہ دنیا و کراہیت، دو وجہ ہوں، ایک دنیا سے محبت اور دوسرے موت کی کراہیت۔ یہ حاصل ہے اس حدیث پاک کا۔ آج مسلمان تعداد کے اعتبار سے پوری دنیا میں دوسری بڑی اکثریت کے اندر، اگر عیسائیوں کو جو خواہ مذہب طور پر عیسائی یا قومی مردم شماری کے اعتبار سے اپنے کو عیسائی کہتے، ان سب کو ایک مذہبی یونٹ تسلیم کر لیا جائے تو اس کے بعد پوری دنیا میں سب سے بڑی تعداد مسلمانوں، کم از کم 22 مسلم اسٹیٹ ہیں جہاں مسلمان اکثریت میں، خود ان کی حکومت، کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں ان کی بہت بڑی تعداد۔
اگر پوری دنیا کے مسلمانوں کو شمار کیا جائے تو ان کو قلیل نہیں کہا جا سکتا۔ حضور نے فرمایا تھا بل انتم یومئذ کثیرون، تم بہت ہوگی۔ آج کے جو حالات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ واقعی اتنی حکومتیں، اتنی تعداد ہے، دولت کے سرچشمے مسلمانوں کے پاس، پیٹرول کے کنویں ان کے پاس، دولت کی فراوانی ہے، عددی اکثریت ہے، لیکن آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا کوئی وزن نہیں، کوئی ان کی طاقت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، حقیقت میں وہی ہمارے لیے غور کرنے کی چیز ہے۔ دو اسباب ہیں، ایک دنیا کی محبت، دوسرے موت کی کراہیت۔ دنیا کی محبت کا مطلب کیا ہو؟ دو چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب دنیاہ اغر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اغر بدنیاہ وآخر ما یبقى علی ما یفنى او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنی دنیا کو محبوب بنائے گا اسے اپنی آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا اسے دنیا کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔